یہ خاکسار سامی نقوی آپ کی خدمت میں بیاض غم یوٹیوب چینل پر پھر ایک بار حاضر ہے چند اشعار کے ساتھ. تو مطلب سماعت فرمائیے گا. بہت سادے سادے شعر ہیں, میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا, سماعت فرمائیے گا. دیکھیے مطلب کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ کیوں ہم سے پوچھتے ہو کہ کیا کیا علی کا ہے, کیوں ہم سے پوچھتے ہو کہ کیا کیا علی کا ہے, جو کچھ ہمیں عطا ہے وہ صدقہ علی کا ہے, جو کچھ ہمیں عطا ہے وہ صدقہ علی کا ہے. اور شعر سنیے گا کہ قرآن کا بوسہ لینے سے پہلے یہ سوچ لے, قرآن کا بوسہ لینے سے پہلے یہ سوچ لے, اے دشمن علی یہ قصیدہ علی کا ہے, اے دشمن علی یہ قصیدہ علی کا ہے. اور یہ شعر سنیے گا کہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ نصرت میں دین حق کی جو اٹھا ہمیشہ, نصرت میں دین حق کی جو اٹھا, نصرت میں دین حق کی جو اٹھا فدا فدا, کوئی نہیں ہے اور وہ کنبہ علی کا ہے, کوئی نہیں ہے اور وہ کنبہ علی کا ہے. اور شعر سنیے گا کہ یہ شرف صرف میرے مولا کو حاصل ہے کہ ان کی ولادت کعبے میں ہونا اور مسجد میں شہادت ہونا. شعر حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائے کہ کعبے سے ابتدا ہے تو مسجد سے انتہا, کعبے سے ابتدا ہے تو مسجد سے انتہا, اللہ جانتا ہے جو رتبہ علی کا ہے, اللہ جانتا ہے جو رتبہ علی کا ہے, اللہ جانتا ہے جو رتبہ علی کا ہے. شعر سنیے گا کہ ہجرت کی شب جو نفس سے مرضی خرید لی, شعر سنیے گا, ہجرت کی شب جو نفس سے مرضی خرید لی, آیت بتا رہی ہے یہ سودا علی کا ہے, آیت بتا رہی ہے یہ سودا علی کا ہے, آیت بتا رہی ہے یہ سودا علی کا ہے. اور شعر سنیے گا کہ اے منکران دین ذرا دیکھ بھال کر, اے منکران دین ذرا دیکھ بھال کر, 13 رجب سے کعبے پہ قبضہ علی کا ہے, 13 رجب سے کعبے پہ قبضہ علی کا ہے. اے منکران دین ذرا دیکھ بھال کر, 13 رجب سے کعبے پہ قبضہ علی کا ہے. اور اب اس سے بڑھ کے اور فضیلت ہو کیا بیاں, اب اس سے بڑھ کے اور فضیلت ہو کیا بیاں, خالق کو جو پسند ہے لہجہ علی کا ہے, خالق کو جو پسند ہے لہجہ علی کا ہے. اور مقبول بارگاہ الہی میں کیوں نہ ہو, مقبول بارگاہ الہی میں کیوں نہ ہو, میری دعا کے ساتھ وسیلہ علی کا ہے, میری دعا کے ساتھ وسیلہ علی کا ہے. اور مقصد تک پہنچا, سماعت فرمائیے گا کہ طوفان ڈبو سکے گا نا سامی اسے کبھی, طوفان ڈبو سکے گا نا سامی اسے کبھی, کشتی نوح اصل سفینہ علی کا ہے, کشتی نوح اصل سفینہ علی کا ہے, طوفان ڈبو سکے گا نا سامی اسے کبھی, کشتی نوح اصل سفینہ علی کا ہے, کیوں ہم سے پوچھتے ہو کہ کیا کیا علی کا ہے. دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ کردار ہے کہ جس نے حسینیت کو بچایا اور ہمارے سامنے پیش کیا. بہت بڑا کردار ہے کربلا کو بچانے میں, کربلا بنائی ہے امام حسین نے, لیکن اس کو بچا کے جو پیش کیا ہے وہ جناب زینب نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. میں بس مطلب سماعت فرما لیں, میں جلدی جلدی ایک دو شعر جناب زینب کے حوالے سے پڑھ دوں, پھر کچھ مفرقات شعر ہیں وہ سماعت فرمائیے گا. حاضر کرتا ہوں کہ غموں کے دور میں جینا سکھا گئی زینب, غموں کے دور میں جینا سکھا گئی زینب, ہر ایک ظلم کو نیچا دکھا گئی زینب, ہر ایک ظلم کو نیچا دکھا گئی زینب, اور چراغ مقصد شبیر بجھ نہیں سکتا, چراغ مقصد شبیر بجھ نہیں سکتا, چراغ بیعت فاسق بجھا گئی زینب, چراغ بیعت فاسق بجھا گئی زینب. بہت بہت شکریہ. اب یہاں سے ایک مطلب اور بس 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ رنگین ہوا ہے میری مدحت کا سفر, اور رنگین ہوا ہے میری مدحت کا سفر, اور آیا ہے ہدایت کو محمد کا پسر, اور آیا ہے ہدایت کو محمد کا پسر, اور
اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ کربلا میں ایک 90 سال کا حبیب ابن مظاہر ایک کریکٹر ہے کہ جس کی بھویں سفید ہو چکی تھی، لیکن لڑنے کا جذبہ ایسا تھا کہ حق کی طرف سے کہ بھویں کو اوپر کر کے باندھ کے ماتھے پر جنگ کی سماعت فرمائیے گا کہ اے فوج یزیدی تیرا بچنا نہیں ممکن، اے فوج یزیدی تیرا بچنا نہیں ممکن، کسلی ہے حبیب ابن مظاہر نے کمر کسلی ہے حبیب ابن مظاہر نے کمر اور شعر سنیے گا کہ دل فاطمہ زہرا کا دکھا کر ہے پریشان، دل فاطمہ زہرا کا دکھا کر ہے پریشان، اب شمر جہنم کے سوا جائے کدھر اور، اب شمر جہنم کے سوا جائے کدھر اور، اب شمر جہنم کے سوا جائے کدھر اور یہ شعر کہ وہ آل محمد کا طرفدار ہے کیسے، بہت آہستہ سے شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ وہ آل محمد کا طرفدار ہے کیسے، وہ آل محمد کا طرفدار ہے کیسے، کرتا ہے جو ہر بات ادھر اور ادھر اور، کرتا ہے جو ہر بات ادھر اور ادھر اور لازم ہے کرو شکر خدا آپ بھی سامی، لازم ہے کرو شکر خدا آپ بھی سامی، کعبے کے لیے آیا ہے کعبہ بشار اور، کعبے کے لیے آیا ہے کعبہ بشار اور۔ بہت بہت شکریہ، بہت محبت نوازش۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان اکرامی، محترم و مقدس امین اکرام، آزادان سید الشہداء، ہمارے سلسلے گفتگو چل رہا ہے امامت کے سلسلے سے، اس لیے کہ میں نے پہلے یا دوسری تقریر میں بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا اختلافی مسئلہ جو آیا ہے وہ مسئلہ امامت ہی ہے۔ اگر لوگ ان ائمہ سے متمسک ہوتے جن کی طرف پیغمبر نے لوگوں کو متمسک ہونے کی دعوت دی ہے تو نہ اسلام کی یہ حالت ہوتی، نہ مسلمان کی یہ حالت ہوتی۔ اسلام یا مسلمان اب بھی اگر بیدار ہو جائے اور اپنے آپ کو ان ائمہ سے متمسک کر لے جن ائمہ کی طرف پیغمبر نے امت کو کہا ہے متمسک ہونے کے لیے، وابستہ ہونے کے لیے، تو ابھی بھی ایک صلوات پڑھ دے پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ تو بات امامت کے سلسلے سے ہے۔ جو کچھ بھی انسان چاہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر اسے عزت افزائی ہو جائے، آخرت اس کی فلاح اور کامیاب اور کامران ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دامن ولایت، دامن امامت
سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے اور متمسک کر لے. کل تک کی ہماری گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ جو 12 امام خداوند عالم نے ہم لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے سب نے مدد لی ہے، انہوں نے کسی سے مدد طلب نہیں کی ہے. انہوں نے سب کو دیا ہے، لوگوں نے ان کو کچھ نہیں دیا ہے. انہوں نے سب کو عطا کیا ہے، لوگوں سے انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ جس چیز کا مطالبہ جس معصوم نے کیا ہے وہ ملا بھی نہیں ہے. اگر آپ یہیں سے تقریر سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات ہماری سلسلے سے جڑ جائے گی. پہلا مسئلہ تو یہ کہ مطالبہ نہیں کیا ہے، اور اگر کسی معصوم نے کوئی مطالبہ کیا بھی ہے، اس مطالبے میں بھی معصوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. متوجہ دی غزان گرامی، اس مطالبے سے بھی امت ہی کا فائدہ ہے، لیکن ان امتیوں نے ان معصوم کے بھی ان مطالبے کو بھی پورا نہیں کیا. میں آپ کو بالکل سامنے کی ایک ایک جملے میں چند مثالیں دے دوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس معصوم نے جو مانگا وہ ملا یا نہیں ملا. پیغمبر بستر مرض پر ہیں، قلم و کاغذ مانگے. کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ پیغمبر بستر مرض پر ہیں اور قلم و کاغذ مانگا. یہ بتائیے قلم و کاغذ جو پیغمبر نے مانگا تھا وہ اپنے فائدے کے لیے یا امت کے فائدے کے لیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک لطیف نقطہ آپ کے حوالے ہوگا. پیغمبر نے جو قلم و کاغذ مانگا تھا وہ اپنے لیے مانگا تھا یا امت کے لیے مانگا تھا؟ امت کے لیے مانگا تھا. فائدہ امت کا تھا. کہا تھا قلم و کاغذ دے دو تاکہ میں ایسی چیزیں تحریر کر دوں تاکہ میرے بعد تم اس سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. فائدہ کس کا تھا؟ امت کا تھا. مطالبہ کس نے کیا؟ پیغمبر نے کیا. یہ بتائیے پیغمبر کو قلم و کاغذ ملا؟ نہیں ملا. شہزادی کونین نے باغ فتح کا مطالبہ کیا، ملا باغ فتح؟ نہیں ملا. امیر المومنین نے خلافت کا مطالبہ کیا، یہ میرا حق ہے. شہزادی کونین رات کی تاریکی میں ابو الحسن کے ساتھ مدینے کے دروازوں پہ جاتی تھی، دق الباب کرتی تھی. تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اتنا جلدی غدیر بھول گئے؟ کیا اتنا جلدی غدیر کو فراموش کر دیا؟ ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے پیغمبر کے جانشین کی جگہ کسی اور کو بیٹھا دیا. متوجہ ہیں؟ کیا یہ زہرا کا مطالبہ پورا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا تھا، اصغر کے لیے 2 قطرہ پانی مانگا تھا. متوجہ ہیں گرامی؟ لیکن اہل بیت نے جو بھی مانگا وہ نہیں ملا. خود امت نے کہا تھا ہم چاہتے ہیں آپ کو کچھ دیں. اللہ نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تو پیغمبر کو دے ہی کیا سکتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات تو ہم نے محمد کے صدقے میں خلقی ہے. یہ چاند میں جو چاندنی ہے محمد کے طفیل میں ہے. یہ سورج میں جو روشنی ہے وہ محمد کا صدقہ ہے. یہ جو زمین کا فرش بچھا ہے یہ محمد کا صدقہ ہے. یہ چاند اور سورج اس کے جو قندیلیں ہیں یہ محمد کا صدقہ ہے. یہ ستاروں کی جو کہکشاں ہیں یہ محمد کا صدقہ ہے. یہ جو آسمان کا شامیانہ ہے یہ محمد کا صدقہ ہے. یہ حور و ملک و غلمان جو ہے وہ محمد کا صدقہ ہے. آخر تم دو گے تو کیا دو گے؟ جنت ہم نے پیدا کی محمد کے صدقے میں، کوثر پیدا کیا محمد کے صدقے میں، سلسبیل پیدا کیا محمد کے صدقے میں، نہر لبن پیدا کیا محمد کے صدقے میں، ہم نے فرشتوں کو خلق کیا محمد کے صدقے میں. ارے محمد نے سجدہ کیا تو جو پیشانی سے پسینہ گرا ہم نے اسے انبیاء کو خلق کر دیا. بھائی متوجہ ہیں زن گرامی؟ تو بھائی پیغمبر کے پاس بھی لوگ آئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو دیں. اللہ نے کہا تم دے ہی کیا سکتے ہو؟ پہلے پیغمبر کی ذات کو دیکھو پھر اپنی اوقات دیکھو. اس لیے کہ دینے اور لینے کے مسئلے میں بھی حیثیت دیکھی جاتی ہے. ہر انسان کو نہیں دے سکتا. سامنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو دے سکتے ہیں اس کی حیثیت کے لائق ہے یا نہیں. تم دو گے تو کیا دو گے؟ جب بہت زیادہ مطالبہ بڑھا تو کہا کچھ نہیں، تم تو دے نہیں سکتے. ہم تمہارے مطالبے کو آیت کی شکل میں رکھ دیتے ہیں. کہا کون سی آیت؟ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا.
इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, अगर देना ही चाहते हो तो अहले बैत से मवद्दत अख्तियार कर लो, कुर्बा से मवद्दत अख्तियार कर लो, आले रसूल से मवद्दत अख्तियार कर लो। खुद कहा था हम देना चाहते हैं, जब अल्लाह ने मांगा तो अल्लाह को भी इन्होंने नहीं दिया। अल्लाह ने आयत भेज दी, तुम मांग कह रहे हो ना देने के लिए, हम तुमसे मुतालबा करें, मेरा हबीब नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पैगंबर आप कह दीजिए। और तुम लोगों ने इस आयत के ऊपर भी अमल नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मतलब और मुद्दा और मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि अहले बैत ने हमेशा सबको दिया है, उम्मत ने किसी भी मासूम को कुछ दिया नहीं। उल्टे अगर कभी मुतालबा भी किया गया है तो मुतालबे से फरामोश कर दिया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर उम्मत को बताना चाह रहे, और लोगों तुम्हारे ज़मीरों को क्या हो गया है, तुम्हारा नफ्स कितना मुर्दा हो गया, जिसके कायनात में अल्लाह ने खैलात को खल किया, जिसके सदक़े में खिलकते कायनात हुई है, उनकी फर्दों ने अगर छोटी छोटी चीजों का मुतालबा कर लिया और उस मुतालबे में भी तुम्हारा ही फायदा था, मुतवज्जह रहेगा जाने गिरामी, उस मुतालबे में भी तुम्हारा ही फायदा था। मवद्दत मांगी है, किसका फायदा है? उम्मत का फायदा। कलम और कागज मांगा, किसका फायदा है? उम्मत का फायदा। फेदक मांगा था, जहरा का नहीं है, उम्मत का फायदा। कम से कम इतना तो जरूर है कि अगर दे दोगे तो गासिब नहीं कहलाओगे। भाई मुतवज्जह है या नहीं? खिलाफत जो मुतालबा किया है, कम से कम ये तो कहलाओगे कि तुम हक के अदा करने वाले हो, हक के गासिब नहीं हो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये उम्मत पैगंबर है कि जिसने कुछ भी नहीं दिया। अगर इन लोगों ने अहले बैत से अपने आप को मुतमस्सिक किया होता, अहले बैत के दर से वाबस्ता किया होता, अहले बैत के हवाले पैगंबर ने किया था उम्मत को, अगर पैगंबर के कहने के मुताबिक, पैगंबर के फरमान के मुताबिक इन्होंने अपने आप को अहले बैत से करीब किया होता, तो कसम खुदा की ना मुसलमान की ये हालत होती, ना इस्लाम की ये हालत होती। ये सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से किनारे कशी का नतीजा है। मुतवज्जिह गिरामी, मैं आपको एक मिसाल अता करूं ताकि ये समझ में जाए कि अहले बैत देते कैसे हैं, अहले बैत अता कैसे करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न यूनुस है, अब्दुल्लाह इब्न यूनुस, देखिए कसम खुदा की अहले बैत की अता क्या है, अहले बैत किस अंदाज से दे देते हैं। एक मर्तबा अगर ये सिर्फ और सिर्फ कह देते ना, जहरा हमने फेदक गस्ब कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें दे दीजिए, अब फिर भी जहरा दे देती। मुतवज्जिह है नहीं? मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया था कि जहां पे हाथ के धोन जो है लालो गोहर बन जाए, वहां फेदक की हैसियत क्या थी? मुतवज्जिह, ये तो जमीर को जिंदा करना था, इनके होश को ठिकाने लगाना था, इनके नफ्स का जो मुर्दा हो गया था उसे जिंदा करने का ये मुतालबा था, ताकि तुम अब भी राह पर आ जाओ। मुतवज्जिह गिरामी, तो देने का तरीका क्या है, आता कैसे कर, इस बात को महसूस करिएगा। इंशाअल्लाह ताला मौलानियों का मजमा कोई खामोश नहीं रहेगा। अब्दुल्लाह इब्न यूनुस कहता है कि मैं मक्के हज के लिए रवाना हुआ, खाने काबा की ज़ियारत के लिए निकला, हज बैतुल्लाह का इरादा था कि हज करने के जाऊंगा। अहले बैत अता कैसे करते, मुतवज्जिह रहेगा। अब्दुल्लाह इब्न यूनुस कहता है कि जब मैं पहुंचा तो एक मंजिल पर पहुंचने पर मैंने क्या देखा कि एक खातून है, एक औरत है जो हबश की तरह है, हबश यानी अफ्रीका की रहने वाली है, सियाफाम है, बिल्कुल काली है, लेकिन नाबीना है। और उसे एक जुमला है, मुतवज्जिह, मैंने पहले अर्ज किया, तकरीर इस रिवायत को अर्ज करने से पहले कहा कि कोई मौला इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। अब्दुल्लाह इब्न यूनुस कहते हैं कि मैं जब वहां पहुंचा, उसके करीब पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, ये जने हबशिया, सियाफाम, काली औरत, एक उसके ऊपर दूसरी मुसीबत यह है कि वो बिल्कुल ही नाबीना है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लब पर उसके जुमला है, मेरे महबूब तुझे अली के हक का वास्ता मेरी बीनाई पलटा दे। मैंने बोला कोई मौला इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा, आता देखेगा जाने गिरामी, मेरे महबूब तुझे अली के हक का वास्ता, अली के हक का वास्ता मेरी बीनाई पलटा दे। जने हबशिया है, आंखों में बीनाई नहीं है, अंधी है, दिखाई कुछ नहीं देता, लब पर बस यही जुमला है, मेरे महबूब तुझे अली के हक का वास्ता मेरी बीनाई को पलटा दे, मेरे नूर को वापस ला दे, मुझे भी ये कुव्वत दे दे कि मैं देखूं। अब्दुल्लाह कहता है मैं करीब
गया, मैंने पूछा उसे ये बता क्या तू वाकई अली से मोहब्बत करती है? क्या तू वाकई अली से मोहब्बत करती है? कहा मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं अपनी 1000 जान भी सिर्फ अली की मोहब्बत पे कुर्बान कर दूं। 1000 जान भी मैं अपनी अली के एक लफ्ज मोहब्बत पे कुर्बान कर दूं। अब्दुल्लाह इब्न यूनुस कहा कि मेरे पास दिरहम और दीनार है, अगर तुझे दिरहम और दीनार की जरूरत हो तो मैं दे दूं। कहा मुझे दिरहम नहीं चाहिए, मुझे दीनार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ नूर चाहिए, वो भी अली के सदके में, अली के वास्ते से, अली के वसीले से मुझे नूर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तारीफ बता अब्दुल्ला चला गया हज करने के लिए। जब वापस आए तो रास्ता भी वही था। जब वापस आए तो क्या देखा? वही औरत है, अब नाबीना नहीं। देखो ये रिवायतों को, ऐसी रिवायतों को मैं पढ़ता क्यों हूं कि फर्श अज़ा एक ऐसी जगह है कि जहां पर जहरा आती हैं। अब जहरा को हुसैन का वास्ता दे दो, अली का वास्ता दे दो और अपनी दुआओं को जहरा के वसीले से अल्लाह के सामने पेश करो, कसम खुदा की कबूल हो जाएगी। लेकिन अकीदा वैसा हो जैसी इस औरत का अकीदा है, अमल ऐसा हो जैसे इस औरत का अकीदा। मोहम्मद सुनेगा जाने ग्रामी का अब्दुल्लाह इब्न यूनुस कहता है जब मैं वापस आया हज करके तो मैंने देखा वही औरत है, लेकिन आंखों में नूर है, देख रही है, बीनाई खत्म हो गई है, बीनाई आ गई, नाबीनाई खत्म हो गई है, अब ये सब कुछ देख सकती है। अब्दुल्ला आगे बढ़ा, उसने कहा मोमिना ये बता, मैं ही वो हूं जिसने तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुमने कहा था दिरहम दीनार नहीं चाहिए, नूर चाहिए, और वो भी ऐसे नहीं चाहिए, अली के वास्ते से चाहिए, अली के वसीले से चाहिए। अभी मैं हज करके चंद ही रोज पहले जा रहा था हज करने के लिए, आज वापस आ रहा हूं, देख रहा हूं कि तेरी आंखों का नूर आ गया, तेरी रोशनी वापस आ गई, ये हुआ कैसे? कहा मैं आदत के मुताबिक ऐसे ही कह रही थी, मेरे माबूद तुझे अली के हक का वास्ता मेरी आंखों का नूर पलटा दे, तुझे अली के हक का वास्ता मेरी आंखों का नूर पलटा दे। कसम खुदा की रिवायत के ऊपर तजजिया जो मैंने किया उस बात को आप महसूस करिएगा, तुझे अली के हक का वास्ता मेरी आंखों का नूर पलटा दे। एक दिन एक मर्द बुजुर्ग है और उन्होंने आने के बाद सिर्फ एक जुमला था, क्या तू वाकई अली से मोहब्बत करती है? मैंने कहा करती हूं। उस मर्द बुजुर्ग ने अल्लाह को मुखातिब करके एक जुमला था, मेरे माबूद अगर ये दावे में सच्ची है, जो मैंने रिवायत का तजजिया किया वो पेश करो। मैं कसम खुदा की बहुत मेहनत की इस रिवायत के ऊपर, कहा कि मेरे माबूद अगर ये औरत अपने दावे में सच्ची है तो मेरे माबूद इसकी आंखों के नूर को तू पलटा दे ताकि दावे के लिए दलील बन जाए। मेरे माबूद ताकि दावे के लिए दलील बन जाए, इसकी आंखों के नूर को पलटा दे। अभी उसके लब हिले ही थे, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था, कहने का तरीका ऐसा था कि जैसे लगता है कि रुबूबियत कब्जे में है, रुबूबियत कब्जे में है। इस अंदाज से कलाम कर रहा है, मेरे माबूद दे दे, मेरे माबूद दे दे अगर ये दावे में सच्ची है। जैसा ही उसने कहा मेरा नूर पलटा, वो शख्स जाने ही वाला था, मैंने दामन को पकड़ लिया। ए भाई तू है कौन? ए मर्द बुजुर्ग आप हैं कौन जिसके एक लब के हिलाने से मेरे आंखों का नूर पलट आया? कहा मैं वही अली हूं, मैं वही अली हूं जिसके वसीले से तू दुआ मांग रही थी। अजीज़ान गिरामी महसूस करिएगा कसम खुदा की, यही अली, यही तो हो सकता था ना। रिवायतें बहुत ऐसी, चैलेंज ऐसी रिवायतें बहुत है, लोगों को आए हैं, आंखों पर उंगली फेर दिया, हाथ को फेर दिया, दस्ते मुबारक को फेर दिया, नूर वापस आ गया, नूर वापस आ गया। जब ये कह रही थी तो ये भी तो हो सकता था कि अली आते उसके अपना दस्ते मुबारक उसके चेहरे पे फेर देते, आंखों का नूर पलट आता, लेकिन अली ने यहां पर उसके चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक नहीं फेरा। अली ने वहां पर आकर के अपना दस्ते मुबारक उसके चेहरे पे नहीं फेरा, यह नहीं कहा कि ला मैं हाथ फेर दूं, दस्ते एजाज फेर दूं और तेरा नूर पलट आएगा, बल्कि अली ने उसके जुमले के ऊपर अल्लाह को मुखातिब किया और कहा मेरे माबूद अगर ये दावे में सच्ची है, अगर ये दावे में सच्ची है तो इसके नूर को पलटा दे। मतलब समझ में आया, अगर मंजिले आता, मंजिले इम्तिहान में आ जाए,
दावा भी है और दलील भी है, वरना यह भी हो सकता था कि दस्ते इजाज फेर दिया जाता, आंखों का नूर पलट आता। अजीजान करामी इतना याद रखें, अहले बैत की अता वो है कि बगैर मांगे भी दे देते हैं। ये तो हाल कल्ब से वाकिफ हैं, कल्ब की हरकत से वाकिफ हैं, कल्ब की नियत से वाकिफ हैं, कल्ब के इरादे से वाकिफ हैं। इनको पता है कि मेरे चाहने वाले को चाहिए क्या। लेकिन एक मसला यह भी है कि चाहने वाले को तरीका भी मालूम है या नहीं, ये एक अहम मसला है। देखिए लाइव मली जा रही, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक जुमला बोल रहा हूं, दुआ को रस्म न समझें। क्या अर्ज किया हूं मैंने, दुआ को रस्म न समझें, मतलब समझें तस्बीह ज़हरा पढ़ लिया है, रस्म है कि हाथ को बुलंद करके मांगना है। दुआ को रस्म समझ के मांगोगे, कसम खुदा की जबान घिस जाएगी, गर्दन टूट जाएगी, मौत आ जाएगी, दुआ कबूल नहीं होगी। एक मर्तबा दुआ को इबादत समझ के मांगो, एक मर्तबा दुआ को इबादत समझ के मांगो, कसम खुदा की जैसे इबादत कबूल होती वैसे दुआ भी कबूल हो जाएगी। लेकिन मांगो तो पहले उस अंदाज से मांगो जैसे इबादत में खुशू चाहिए, इबादत में खुशू चाहिए, वैसे दुआ में भी तो वो ले आओ। रस्म समझ के मांगोगे कभी पूरी नहीं होने वाली, रस्में टूटती हैं, इबादतें खत्म नहीं होती, इबादतों पर जज़ाएं मिलती हैं, इबादतें कबूल होती हैं। अगर दुआ को इबादत समझ करके किया जाएगा तो इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी। आप महसूस करिए, तारीख में ऐसा भी वाक़या मौजूद है कि जहां पर कुछ दिनों तक लोगों ने दुआ को रस्म समझा, आदत समझी, नहीं मैं लफ्ज को बदल दूं, रस्म नहीं आदत समझी, जब तक आदत समझते थे कबूल नहीं हुई। जैसे ही दुआ को इबादत समझा कबूल हो गई। जब तक आदत समझा कबूल नहीं हुई, जैसे ही दुआ को इबादत समझा कबूल हो गई। बहुत ही मशहूर मारूफ वाक़या है, नादिर शाह दुरानी जब हिंदुस्तान को फतह करने के लिए निकला था तो पहले वो गया था मशहद मुक़द्दस, इमाम रज़ा के रोज़े की ज़ियारत किया। बहुत मशहूर वाक़या, मैं नतीजा दे रहा था कि पता चले कि मांगना कैसे है। मौला के रोज़े पे गया, मौला से उसने अहद किया कि मेरे मौला अगर मैंने हिंदुस्तान को फतह कर लिया तो जितना मिलेगा सब आपको हदिया कर दूंगा। ये भी तो एक दिल है, ये भी एक दिल है भाई। जब फतह करने के लिए निकला है तो रखने की बात नहीं कह रहा, देने की बात कर रहा है। और वहां से फिर वो निकला नजफ अशरफ के लिए ज़ियारत के लिए। जब मौला अली के रोजे की ज़ियारत के लिए आए नादिर शाह दुरानी, तो मतलब जैसे ही रोजे के करीब पहुंचा है ना, या ये कहे दूर ही से उसने गुंबद को देखा होगा, तो मतलब उसके अंदर कैफियत अलग हो गई, जिसमें कांपने लगा। पूछा क्या हुआ? कहा ये शाहे विलायत की बारगाह है, मौलाए कायनात की बारगाह है, मैं बादशाह बनकर के नहीं जाना चाहता, साइल बनकर के जाना चाहता हूं। ज़र्फ समझिएगा, निकला हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, लेकिन कह रहे जब मौला की बारगाह में जाऊंगा तो साइल बनकर के जाना चाहता हूं, फकीर बनकर के जाना चाहता हूं। कमाल है ऐसे फकीर के ऊपर भी जो एक की बारगाह में ऐसे आता है, दूसरे की बारगाह में कहता है कि दे के आऊंगा। पहुंचा, जैसे ही सरहद हरम में पहुंचा है ना, जैसे ही मौला के रोजे के करीब पहुंचे थे, मतलब कश्मकश में पड़ गया कि घोड़े के साथ जाऊं या पैदल जाऊं। पूछा कि क्या किया जाए? अब हर तरह के लोग होते हैं, ऐसा ना कि बादशाह नाराज हो जाए, हाकिम में वक्त न ले जाए। क्या बादशाह एक काम कर, घोड़े पर बैठ के चल। कुछ ऐसे थे जो मुखलिस से जो जानते थे मौला की बारगाह है, भले ये बादशाही, वो बादशाह कायनात है, वो बादशाह कायनात है। ये तो हमारे जिस्मों पर सिर्फ हुकूमत कर रहा है, वो तो पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहा है। ये तो एक मुल्क का बादशाह है, उसके तो नाम का लक़ब ही है मौलाए कायनात। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं? अली का नाम बड़ा, कायनात छोटी है। मुतवज्जो से परेशान करे तो क्या किया जाए? कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कर दो, कुछ ने कहा ऐसा कर दो।
کہ ایک کام کرو قرآن سے استخارہ نکالو. جب استخارہ نکلا تو قرآن کی آیت نکلی فخلا نالے کا, اے موسیٰ اپنی نالین کو اتارو اس لیے کہ یہ وادی مقدس ہے. متوجہ نظر گرامی, سمجھ میں آ گیا کہ علی کی بارگاہ ہے. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد. اتر کے گھوڑے سے مولا کے روزے پہ گیا زیارت کیا. جب مولا کے روزے سے جا کے یہ واپس نکلا ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ جب صحن میں آئے تو کیا جگہ کچھ نابینا, کچھ اپاہج, کچھ لنگڑے لولے, کچھ جسم سے معذور بیٹھے ہوئے. پوچھا یہ کب سے لوگ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے گا جب تک عادت رہے گی کچھ نہیں ہوگا, عبادت مان قبول ہو جائے گی. کئی کتنے دن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مانگ رہے ہیں مولا کے پاس. اب ظاہر سے جو نابینا ہوگا وہ بینائی مانگتا ہوگا, جو معذور ہوگا وہ قوت مانگتا ہوگا, جو اپاہج ہوگا وہ طاقت مانگتا ہوگا, جو لنگڑا ہوگا وہ پیر میں قوت مانگتا ہوگا. یہی تو ہوگا نا, کم از کم یہ تو ضرور حاجت ہوگی. پوچھا یہ کب سے ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے حرم کے اندر حاضری تو لگتی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی صاحب ہم نہیں پڑھیں گے, کچھ آپ بھی سمجھو. سبحان اللہ حالانکہ اٹینڈنس تو لگتی نہیں کہ یہ کتنے دن سے حاضر ہے کتنے دن سے غیر حاضر ہے. ایک مرتبہ جو بھی جس کو سمجھ میں آیا ہوگا بتا دیا ہوگا یہ 3 دن سے, یہ 10 دن سے, یہ 40 دن سے, یہ 6 مہینے سے. اب رکے ہوئے تو رکے ہوئے. ایک مرتبہ نادر شاہ درانی نے ایک جملہ کا علی کی بارگاہ سے مانگنے آئے, اتنا ٹائم لگ گیا. علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, علی کے شہر میں بیٹھے ہو, علی کے جوار میں بیٹھے ہو, علی کے حرم میں بیٹھے ہو, علی کے روزے میں بیٹھے ہو, علی کے قبر کے قریب بیٹھے ہو, اور مانگنے میں اتنا ٹائم لگ گیا. جو نابینا ہے وہ نابینا ہے, جو اپاہج ہے وہ اپاہج ہے, جو معذور ہے وہ معذور ہے. ایک مطلب ایک جملہ کا حرم کے دروازے بند کر دو, کوئی بھی باہر نہ نکلے, میں صبح میں آؤں گا. جو ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا, اور اگر جو معذور رہا, جو نابینا رہا, کل صبح میری تلوار اس کی گردن. ابھی تک عادت سمجھ کے مانگ رہے تھے, ابھی تک عادت سمجھ کے مانگ رہے, رکے ہیں تو رکے ہوئے ہیں, پڑے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہوا, مولا کا حرم تو ہے نا. عزیزان گرامی تاریخ کے جملے ہیں, حرم کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب جب صبح ہوئی ہے تو اس کے پہلے رات میں سب کے سب اس لیے نہیں مانگ رہے کہ مل جائے, اس لیے نہیں مانگ رہے کہ مل جائے, اس لیے مانگ رہے کہ بچ جائے. اس لیے نہیں کہ مل جائے, اس لیے کہ بچ جائے. اگر معذور رہے تو مارے جائیں گے, نابینا رہے تو مارے جائیں گے, اندھے رہے تو مارے جائیں گے, اپاہج رہے تو مارے جائیں گے. روایت کے جملے, اب جب صبح نادر شاہ آیا ہے کہا حرم کا دروازہ کھولو, جب دروازہ کھولا تو دیکھا جو معذور تھے صحیح ہو گئے, اپاہج تھے ٹھیک ہو گئے, نابینا تھے وہ ان کی بینائی آ گئی, جو مجبور تھے وہ طاقت والے ہو گئے. بھائی مسئلہ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے دنوں سے ان کو ملا کیوں نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک یہ مانگتے ضرور تھے لیکن عادت کے مطابق مانگ رہے تھے. آج رات میں جو مانگا ہے وہ عبادت کے مطابق مانگا ہے. محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے, اہل بیت وہ ہیں کہ ان سے مانگو, یہ فرش ازا اہم جگہ ہے. اگر یہاں سے محروم ہوگے تو پھر دینے والا کون, ہمیں کوئی بتا دے. اگر کوئی بارگاہ اہل بیت ہی سے محروم ہوگے تو کوئی ہمیں بتا دے, اسے دے گا کون, کون ہے دینے والا. خدا نہ کرے کوئی اہل بیت کی بارگاہ سے محروم ہو, اس لیے کہ پھر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں
جو عطا کر دے. اہل بیت نے سب کو دیا ہے, ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کیا ہے, ہر ایک کو دیا ہے, جس نے جو مانگا ہے, جس کی جو ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ دیا ہے. متوجہ سے نکلنا, یہ ہے اہل بیت. آج جو مجھے گفتگو کرنی ہے وہ جناب قاسم ابن حسن کے سلسلے سے کرنی ہے, لیکن میں اس کے پہلے بتا دوں, جیسا کہ ہر روز الحمدللہ آپ لوگ اس بات سے آشنا ہے, جانتے ہیں میرے مزاج کو, کہ میں پہلے تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بتاؤں کہ یہ ذات ہے کیا. ان مقدس شخصیتوں کو ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو, چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جناب قاسم اس شخصیت کا نام ہے. اگر آپ ہمارے جڑے رہے دیکھیں, یہ جو باتیں اپنی جگہ پہ سمجھیے گا. جناب قاسم اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے بابا بھی معصوم ہے, چچا بھی معصوم. امام حسن والد محترم ہے. امام حسن کی بات بتاؤ کیا ہے. اس فضیلت کے لیے میں چیلنج کر سکتا ہوں. دیکھیں چیلنج کرنا وہ بات نہیں, لیکن فضیلت اہل بیت کے مسئلے میں چیلنج کرنا بھی فخر محسوس کرتا ہوں میں. کائنات میں اولین سے لے کر آخرین تک, اب آنے والے تک کی میں بات کر رہا ہوں, چیلنج ہے میرا یہ. اللہ نے ایک فضیلت امام حسن کو وہ دی ہے جو کسی کو نہیں دی. یہ پہلے معصوم ہیں جن کی ماں بھی معصومہ, والد بھی معصوم. سبحان اللہ. اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا. سبحان اللہ. ماں بھی معصومہ, والد بھی معصوم. انبیاء کی تعریف بتا دیجئے, رسولوں کی تعریف بتا دیجئے, اولو العزم پیغمبروں کی تعریف بتا دیجئے. کسی کیا نہیں ملے گا کہ اس کی ماں بھی معصومہ ہو, والد بھی معصوم ہو, ہے ہی نہیں. اگر یہ فضیلت دوبارہ ملی بھی ہے کسی کو تو وہ حسین ہی کو ملی. سبحان اللہ. یہی دو بھائی ہیں جن کے والدہ بھی معصومہ ہے, والد بھی معصوم. امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک جملہ چلتا ہے. میں اس مجلس کے ذریعے سے ایک بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں, جب تک یہ مجلس زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالی لوگ سنتے رہیں گے. اس مجلس کے ذریعے سے کہیں میسج دے رہا ہوں, امام حسن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سرد مزاج تھے, خاموش طبیعت تھے, جنگجو نہیں تھے, اور ان کے ساتھ ایک لقب بھی لگایا تھا, شہزادہ امن و صلح. مطلب کیا ہوا, یعنی رسول کا وہ شہزادہ جو امن چاہتا تھا, صلح چاہتا تھا. اس کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ حسین جنگجو تھے. حسین کیا تھے؟ جنگجو تھے. پیغمبر خود ارشاد فرما رہے ہیں, میری یہ دونوں لال حسن اور حسین امام ہیں, چاہے یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. مطلب کیا ہے, اگر میرا لال حسن صلح کر کے بیٹھے تو بھی امام, حسین تلوار لے کر کے نکلے تو بھی امام. حالات کے تقاضے کے تحت میرے دونوں بیٹوں کو اختیار ہے, چاہے جو فیصلہ کر لیں. یہ دونوں حالت میں امام ہوں گے. تم ان کے عمل کی پیروی کرنا, ان کے عمل پر شک مت کرنا. متوجہ لگانی. اب جہاں تک مسئلہ ہے شہزادہ صلح کا, شہزادہ امن کا, آپ کو بتاؤں میں تاریخ میں امام حسن بہادر کتنے تھے؟ بتاؤ امام حسن السلام بہادر کتنے تھے؟ بتاؤ. امام حسن علیہ السلام اس بہادر شخصیت کا نام ہے. ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن علیہ السلام اس بہادر شخصیت کا نام ہے. امیر المومنین کو جب خلافت ظاہری ملی ہے تو امیر المومنین نے 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں, جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان. نہ مجھے اس وقت صفین پڑھنا ہے, نہ جمل پڑھنا, نہ نہروان پڑھنا ہے. صرف اور صرف مجھے 2 منظر دکھانے کہ امام حسن بہادر کتنے تھے. صرف 2 منظر دکھاؤں گا, 2 لائن میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالی, تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ امام حسن کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ صلح کر لیے ہیں, وہ تلوار چلانا خدا نہ خواستہ نہیں جانتے تھے, وہ بہادر نہیں تھے. یہ سارے شکوک اپنے ذہن سے نکال دو. امام حسن بہادر کتنے تھے؟
ایک منظر جمل کا سن لیجیے، ایک منظر صفین کا سن لیجیے. جمل کا منظر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جنگ جمل اس میدان کا نام ہے، اس کارزار کا نام ہے کہ جہاں پر علی کے لیے 2 امتحان بہت بڑا تھا. پہلا امتحان یہ تھا کہ مقابلے میں جو آنے والی ہے اس نے اپنے آپ کو یا اپنے لشکر جو اکٹھا کیا ہے وہ ایک لفظ ماں کے سلے میں تمہاری ماں ہوں. ہے قرآن کی آیت ہے، مجھے انکار بھی نہیں ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے، عقیدہ ہے، قرآن کی آیت ہے، ام المومنین ہے. لیکن ظاہر سے بات ہے علی کے لیے یہ آزمائش کتنی مشکل ہوگی کہ ایک طرف وہ بھی مسلمان، ایک طرف یہ بھی مسلمان ہے، اور ایک طرف وہ ہے جن کے نام کے آگے ٹائٹل لگا ہوا ام المومنین، اور ایک طرف امیر المومنین ہے جس کے نام کے آگے لگا ہے خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین. ظاہر سی بات ہے علی کو مجمع کو کنٹرول کرنا، سپاہیوں کو سمجھانا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا. اور جب امیر المومنین نے جنگ جمل کے لیے لشکر کو تیار کیا ہے، میں جمل نہیں پڑھوں گا، جمل بہت لمبی جنگ ہے، لیکن صرف بتا رہا ہوں کہ امام حسن بہادر کی ایک جمل کا منظر، ایک صفین کا منظر بتا رہا ہوں. تو تاریخ بتا رہی کہ امیر المومنین نے جو لشکر کو ترتیب دیا ہے تو لشکر کو 3 حصوں میں رکھا. ایک قلب لشکر، ایک میمنہ اور ایک میسرہ. جو لشکر کا علمدار بنایا مولا نے جنگ جمل میں محمد ابن حنفیہ کو، محمد بن حنفیہ کو مولا نے جنگ جمل میں اپنے لشکر کا علمدار بنایا. جو میمنہ تھا یعنی رائٹ سائڈ کا لشکر تھا، اس لشکر کی ذمہ داری مولا نے امام حسن کو دی تھی. ابھی بہادری میں بتاؤں، ابھی بہادری میں ہی بتاؤں. اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اپنی شیعہ کتاب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میں اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اور میں شیعہ تو بہرحال الحمدللہ اس کے عقیدے کے قائل ہی کہ امام بہادر ہی ہوتا، بزدل نہیں ہوتا. اور میسرہ کا جو حصہ تھا وہ امام حسین کی ذمہ داری میں دی تھی. اور جو پیدل لشکر تھا، پیادہ لشکر تھا، اس لشکر کی سرداری جناب عمار یاسر کو دی تھی. سمجھاؤ پورا لشکر کتنے حصوں میں تھا؟ 4 ہوا. قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، پیدل. پیدل جو تھے اس کے سربراہ کون؟ عمار یاسر. جو لشکر کے علمدار تھے وہ کون؟ محمد حنفیہ. جو میمنہ تھا وہ کون؟ امام حسن. جو میسرہ تھا وہ کون؟ امام حسین. عزیزان گرامی، ایسا نہیں کہ علی کے لشکر میں بہادر سپاہی نہیں تھے، مالک اشتر موجود تھے، مالک اشتر موجود تھے. لیکن امیر المومنین نے یہ سامنے کے 3 لشکر کی علمداری اپنے 3 بیٹوں کے حوالے کر کے بتایا. دنیا والوں یاد رکھو، کسی کی بزدلی پر شک کرنا ہو تو کر لینا، علی کے سارے بیٹے بہادر ہیں. علی کے سارے بیٹے اتنا بہادر ہیں کہ لشکر کی علمداری لیتے ہیں. علمدار لشکر بزدل نہیں ہوتا. میں نے کل ہی کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا، لشکر کہتا تھا یہ بھاگے، وہ کہتے تھے لشکر بھاگا، ہے نا، خیبر کے مسئلے میں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ علی نے 3 بیٹوں کو، محمد حنفیہ کو، مولا امام حسن کو، مولا امام حسین کو لشکر کا علم دے کر کے بتایا دیکھو میرے سارے کے سارے اتنے بہادر ہیں کہ علمداری کرتے ہیں. توجہ سے صفین، امام حسن کتنے بہادر ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ معاویہ کی فوج سب سے پہلے پہنچی، اور پہنچتے اس نے سب سے پہلا کام کیا؟ فرات پر قبضہ کیا. فرات پر قبضہ کرنے کی سوچ کیا تھی کہ اگر ہم نے فرات پر قبضہ کر لیا تو علی کا لشکر پیاسا ہی مارا جائے گا، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ تو ویسے ہی نڈھال ہو جائیں گے، ویسے ہی کمزور ہو جائیں گے، یہ تو بغیر پیاس کے مارے جائیں گے، جنگ کرنا ہی نہیں پڑے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. مولا کے پاس لوگ آئے. جب مولا علی کے پاس آئے، یا علی فرات پر معاویہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا ہے، پانی لانے کی اجازت نہیں ہے، مولا کیا کیا جائے؟ مولا چاہتے ایک ٹھوکر مارتے چشمہ اول پڑتا. لیکن عزیزان گرامی،
मोजज़े हर जगह नहीं दिखाए जाते, कहीं पर ताकत इसलिए दिखाई जाती है ताकि सामने वाला पहचान ले बुज़दिल नहीं है, बहादुर है। कमजोर से झगड़ा नहीं हो रहा है, कमजोर से जंग नहीं हो रही है, उससे हो रही जो सामने बहादुर है। मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मौला फुरात पर कब्जा हो गया। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि मालिक अस्तर अपने खैमे में थे, अम्मार यासिर अपने खैमे में थे। ये अली के दो बड़े बहादुर जवान थे, ये बड़े गाजी थे, ये बहुत दिलेर थे। लेकिन रिवायत के जुमले अली ने किसी को जहमत नहीं दी, ना मालिक को बुलाया ना अम्मार यासिर को बुलाया। रिवायत के जुमले सुनिएगा जरा। कहा क्या हुआ? कहा फुरात पर कब्जा हो गया। माविया के फौज ने फुरात पे कब्जा कर हुक्म है कि कोई भी अली के लश्कर तक पानी ना पहुंचने पाए। रिवायत के जुमले जैसे ही ये सुना गया, सिफीन पहली जंग है जहां पर अली के सारे फर्जंद मौजूद थे, सारे बेटे मौजूद थे। जैसे ही का फुरात पर कब्जा हो गया, रिवायत के दो जुमले हैं, दो तरह की रिवायत है। एक रिवायत ये है कि मौलाना मेरे लाल अब्बास, एक रिवायत के जुमले है कि मेरे लाल अब्बास मेरे लाल हसन के साथ जाओ। एक रिवायत के जुमले मेरे लाल अब्बास मेरे लाल हुसैन के साथ जाओ। सिर्फ दो ही गए हैं, या हसन अब्बास के साथ गए हैं या हुसैन अब्बास के साथ गए हैं। लश्कर नहीं गया, लश्कर नहीं गया, काफिला नहीं गया, मालिक अस्तर नहीं गया, अम्मार यासिर नहीं गए। या तो अब्बास के साथ हसन गए हैं या अब्बास के साथ हुसैन गए हैं। सिर्फ ये दो ही शहर पहुंचे हैं। तारीख बताई, जंग की जरूरत नहीं पड़ी। घोड़े की टापों की धमक ऐसी थी कि फुरात छोड़ो, अली के शेर आ रहे हैं। घोड़े की टापों की धमक जो सुनी है, फुरात छोड़ के भागो, कब्जा हटाओ। क्यों? अली शेर आ रहा है। अजीज़ान गिरामी, बगैर जंग किए हुए फुरात आजाद हुई है। ये किसके जरिए हुई है? ये मौला हसन की बहादुरी, ये मौला हसन की बहादुरी है। अजीज़ान गिरामी, कभी भी कोई ये ख्याल ना करे कि इमाम हसन तलवार नहीं चला सकते थे। मैं एक जुमला आसानी से अर्ज कर रहा हूं, अगर समझ सकते हो कि हसन तलवार कैसे चलाते, समझ सकते हो तो जुमले से समझो कि अगर हसन तलवार कैसे चलाते, हसन तलवार कैसे चलाते होंगे, हसन की जंग का तरीका क्या होगा। तो बस इतना समझ लो ना कि 13 साल के कासिम से मुकाबले में कौन आया। 13 साल के कासिम के मुकाबले में कौन आया? अरज़क़ शामी आया था, अरज़क़ शामी आया था। रिवायत के जुमले 1000 जवानों के बराबर अकेले काफी था, 1000 जवानों के बराबर अकेले काफी था। और इधर 13 साल का कासिम था। लेकिन रिवायत के जुमले 13 साल के कासिम ने वो जंग की है कि अरज़क़ शामी को आने में टाइम लगा, जाने में टाइम नहीं लगा। आने में टाइम लगा मैदान में, जहन्नम में जाने में टाइम नहीं लगा। ये 13 साल के कासिम ने बता दिया। दुनिया वालों याद रखो, कभी भी इस बात पे बहस नहीं करना कि मेरा बाबा बहादुर था या नहीं था। अरे कोई हसन के बचपने का मुकाबला करके दिखाओ तो समझ में आए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हदीस नबी गौर फरमाया आपने, ये है इमाम हसन। जनाब कासिम कौन है? इमाम हसन के बेटे। जनाब कासिम कौन है? इमाम हुसैन के भतीजे। जनाब कासिम कौन है? जनाब अब्बास के शागिर्द। जनाब कासिम कौन है? अमीर अल मोमिनीन के पोते। जहां पर बनी हाशिम का खून हो तो हाशिमी खून का तकाजा यह है कि बहादुर होगा। हाशिमी खून के असरात ये हैं कि वो बहादुर होगा। अजीज़ान गिरामी, जनाब कासिम के जो मुसीबतें हैं, जो मसाइब हैं, उसके लिए जिगर चाहिए पढ़ने के लिए, जिगर चाहिए सुनने के लिए। मैं आपको बताऊं कि जनाब कासिम की मसलूमियत क्या है, मुसीबत क्या है। 3 साल के थे तब बाबा का साया सर से उठा था। करबला में कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनकी नस्लें खत्म हो गई हैं।
جنہوں نے اپنے 2 بچوں کو قربان کیا ہے. امام حسین نے بھی 2 بیٹا قربان کیا ہے, ایک علی اکبر ایک علی اصغر. جناب زینب نے بھی اپنے 2 بچوں کو قربان کیا ہے, اور محمد. امام حسن کی بھی 2 بچے قربان ہوئے, ایک جناب قاسم اور ایک جناب عبداللہ ابن حسن. عبداللہ ابن حسن کب قربان ہوئے تھے؟ کہ جس وقت امام حسین گرے تھے نا گھوڑے سے, اور خیموں میں تلتم تھا کہ آقا کی کوئی خبر نہیں مل رہی کہ آقا کے اوپر کیا گزری. حسین مظلومیت نرغ عادہ میں گھرے ہوئے تھے, کیا ہوا؟ تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا, عبداللہ ابن حسن, اور دوڑتا ہوا نکلا اور نرغ عادہ میں وہاں پر پہنچا کہ جہاں پر حسین پیشانی کے بل لٹائے جا چکے تھے, اور عنقریب تک گلا کٹ جاتا تو اپنے چچا کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن حسن نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. عبداللہ ابن حسن کا ہاتھ پہلے کٹا ہے, حسین کا گلا بعد میں کٹا ہے. یہ بھی ایک حسین کی مظلومیت ہے کہ ایک بھتیجے کے پامال لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا تھا اور ایک بھتیجے کو تڑپتا ہوا اپنے سینے پر مرتے ہوئے دیکھا. یہ ہے عبداللہ ابن حسن جو امام حسین کے دوسرے شہزادے شہید ہوئے. جناب قاسم کیا ہیں؟ مظلومیت سنی جناب قاسم 3 سال کے تھے کہ جب بابا کا سایہ سر سے اٹھا تھا. جب شب عاشور آئیے جہاں تک میں نے پڑھا ہے, جس انداز مقاتل کو جس انداز سے میں نے پڑھا ہے, اس میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس انداز سے ام فروہ نے قاسم کو آمادہ کیا ہے نا, اس طریقے سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کو کربلا کے لیے آمادہ نہیں کیا, صبح عاشور کے لیے آمادہ نہیں کیا. ام فروہ آئی ہوگی قاسم کا پرسہ لینے کے لیے, خود حسن کی روح آئی ہوگی, آج میرے بیٹے پر رونے والے ہیں. حسن کی روح آئی ہوگی, آج میرے لخت جگر پر آنسو بہانے والے ہیں. اور عجب نہیں کہ روح حسن کہتی ہو کاش یہ آنسو بہانے والے کربلا میں ہوتے تو میرا قاسم کی یہ حال نہ. آرام سے سنا زادارو جناب قاسم کے مسائل. جس انداز سے ام فروہ نے سمجھایا ہے نا, اس انداز سے کسی نے نہیں سمجھایا. روایت کے جملے ہیں کہ شب عاشور ام فروہ نے جناب قاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے لال بتائے کل صبح کیا کہا. مادر گرامی صبح عاشور ہے. کہا میرے لال کل ہر ایک اپنے جان آقا حسین پر قربان کرے. میرے لال آپ بھی اپنی جان قربان کر دیجیے. کہا مادر گرامی بس آپ اجازت دلا دیجیے. کہا میرے لال میں اجازت دلا دوں گی لیکن آپ اپنی جان ضرور قربان کر دیجیے. ام فروہ کا جب اصرار بڑھا ہے نا, تو ام فروہ کے اصرار پر قاسم نے کچھ غور کیا کہ ایسا لگا جیسے ماں کچھ کہنا چاہتی ہے, جیسے ماں کچھ کہنا چاہتی ہے. بیٹھے مادر میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں میرے لال میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہا مادر نے فرمائی. کہا میرے لال تمہیں پتہ ہے میں تم سے بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنی جان قربان کر دینا, اس کی وجہ کئی ایک ہے. مادرے میں کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری شہادت سے میں زینب کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. اللہ کو. اور مادر گرامی کیا میرا لال دوسری ایک وجہ ہے. فرمائیے مادر گرامی. کہا میرے لال میں بیوہ ہوں, میرے پاس کچھ دوسری چیز نہیں ہے جو آقا حسین پہ قربان کرے. اگر سر پر میرے وارث کا سایہ ہوتا نا تو اپنے وارث کا سایہ بھی حسین پہ قربان کر دیتا. میرے لیے دوسری وجہ ہے. سننا چاہتا ہے کس انداز میں فرمان نے آمادہ کیا صبح عاشور کے لیے. کہا میرے لال ایک تیسری وجہ بھی ہے.
کہا مادر گرامی کیا وجہ؟ کہا میرے لال تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے بابا کا جنازہ دیکھا ہے. اے میرے لال میں نے تمہارے بابا کے جنازے کے 72 ٹکڑے دیکھے ہیں. اے میرے لال میں نے تمہارے بابا کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے. اے میرے لال میں نے تمہارے بابا کے جنازے سے تیر نکالے ہیں. اے میرے لال میں نے تمہارے بابا کو دوسرا کفن دیا تھا. اے میرے لال یہ تمہاری بیوہ ماں کی مصیبتیں ہیں جو تمہارے سامنے سلے پیش کر رہی ہوں کہ تم صبح عاشور کو اپنی جان اپنے امو جان پہ قربان کر دینا. سننا زدر ایک مرتبہ قاسم نے ایک انگڑائی لی اور انگڑائی لینے کا ایک جملہ کہا. مادر گرامی یہ بتائیے بابا مارے گئے, جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے, جنازے پہ تیر برسائے گئے, جنازے سے دوسرا کفن پہنایا گیا. کہا میرے لال کیا مادر گرامی اتنا بتائیے جب دوسرا کفن پہنایا گیا تب تک جنازہ سلامت تھا نا؟ کہا میرے لال کہا مادر گرامی یہ قاسم وعدہ کرتا ہے بابا کا جنازہ سلامت تھا لیکن قاسم کا جنازہ بھی سلامت نہ آئے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حضرت جناب قاسم کے مسائل سنو. اے مادر گرامی آپ کا لال یہ وعدہ کرتا ہے کہ قاسم کا جنازہ نہیں آئے گا سلامت, قاسم کا لاشا سلامت رہے گا. سنا ذرا جناب ام فروا نے قاسم کو سمجھا دیا, صبح عاشور کے لیے آمادہ کر دیا, تیار کر لیا. جناب قاسم خیمے سے باہر نکلے. 13 سال کے ہیں قاسم. شب عاشور کے منزل سنا ذرا 13 سال کے ہیں جناب قاسم. جیسے جناب قاسم نے خیمے سے باہر قدم رکھا ہے تو ایک مدد سوچا کہ چلو چل کر کے چچا عباس کے خیمے میں پہنچوں, چچا عباس کے خیمے میں جاؤں. جب عباس کے خیمے میں آئے تو خیمے کے در پر چاہے اجازت لے تب تک ان کو 2 آوازیں سنائی دی. صاحبان اولاد سنو قیامت کا جملہ ہے. 2 آوازیں سنائی دی. ایک چچا کی آواز سنائی دی, ایک بھیا علی اکبر کی آواز سنائی دی. پتہ ہے کیا کہا؟ چچا کی آواز یہ تھی اے میرے لال علی اکبر, اے میرے لال علی اکبر صبح عاشور سب سے پہلے میں اپنی جان اپنے آقا پہ قربان کروں گا. اے میرے لال آپ پہلے نہیں جائیں گے. تو ایک بتاؤ میرے بھیا علی اکبر نے ایک جملہ کہا نہیں چچا آپ پہلے نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے بچپنے سے سنتا چلا رہا ہوں کہ جب میرا چچا مارا جائے گا تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے. سننا چاہتا ہوں مسائل جناب قاسم کے. میں بچپنے سے سنتا چلا رہا ہوں کہ جب آپ مارے جائیں گے آپ کی شہادت ہوگی تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. پھر کہا میں آباد چچا جان پہلے میں جاؤں گا. کہا نہیں میرے لال آپ بھی نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں بھی بچپنے سے سنتا چلا آ رہا ہوں جب سے تم شعور کی منزل میں آئے ہو کہ جب نور چشم مارا جائے گا تو آقا حسین کی آنکھوں کی بصارت چلی جائے گی. اے میرے لال میں نہیں چاہتا کہ آقا حسین کی نور چلا جائے. حضرت تعالیٰ دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا اجازت ہے میں خیمے میں آؤں. کہا میرے لال اندر آ جائیے. جیسے ہی آئے ہیں تو میرا قاسم نے جملہ کہا. حضرت سنو قیامت کا جملہ ہے جہاں تک یہ مندی جاری سنے. حضرت قیامت کا جملہ کہ چچا جان میں نے آپ کی بھی بات سنی, بھیا علی اکبر کی بھی بات سنی. نہ آپ پہلے جاؤ گے نہ بھیا علی اکبر پہلے جائیں گے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ پہلے جاؤ گے تو چچا کی کمر ٹوٹے گی. اگر بھیا جائے گا پہلے تو چچا کی آنکھوں کا نور جائے گا. اے چچا سب سے پہلے میں جاؤں گا اس لیے کہ میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا. اے چچا میں تو یتیم ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت تاریخ بتا رہی کہ شب عاشور میں امام حسین نے تمام اصحاب کو جمع کیا, تمام انصاروں کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا ہے. ایک خطبہ دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے کون کون شہید ہوگا, کون کون شہید ہوگا. روایت کے جملے جب سب کا نام لیا ہے نا تو اس میں جناب قاسم کا نام نہیں تھا, اس میں جناب قاسم کا نام نہیں تھا. جناب قاسم نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے نہ جواب دیا, ایک جملہ کہا یہ بتائیں آپ کے نزدیک موت کیسی, آپ کے نزدیک موت کیسی؟
کہا چچا جان شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ شیریں ہے آزادار ایک جملہ کا حسین نے، اے میرے لال آپ بھی مارے جائیں گے اور آپ کا بھیا علی اصغر بھی مارا جائے گا، آپ بھی مارے جاؤ گے، آپ کا بھیا علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ آپ نے شہادت کی خبر سنی تھی تو خوش ہو گئے تھے، لیکن جیسے علی اصغر کا نام سنا ہے نا، ایک مرتبہ چچا کے آگے ہاتھ جوڑ کے جملہ کا، چچا جان ارے میرا بھیا تو ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چلتا، وہ کیسے مارا جائے گا؟ کیا عشقیہ خیمے میں آ جائیں گے جہاں پر میری پھوپھی رہتی ہے، جہاں پر میری ماں بہنیں ہیں، جہاں پر میری پھوپھیاں ہیں۔ حسین نے دیکھا غیرت ہاشمی جوش میں آ کے سینے سے لگائے، نہیں میرے لال حسین کی زندگی میں کوئی خیمے تک نہیں جائے گا، اے میرے لال میں تمہارے بھائیہ کے لیے پانی کا سوال کروں گا، پانی کے بدلے میں تیرے سے شعبہ کا نشانہ لگے۔ اللہ اکبر، صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، بس ازادار و مجلس تمام ہوئی، جناب قاسم کی شہادت سن لو۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی ایک مرتبہ جناب قاسم کو بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ روایت کے جملے سنیں گے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جناب قاسم کو سینے سے لگا کر کے حسین اتنا دیر تک روئے اور اس شدت سے روئے کہ دونوں کے دونوں غش کھا کے گر پڑے۔ آزاداروں میں نے پڑھ دیا، میں سن لیا، دونوں کے دونوں غش کھا کے گر پڑے۔ ارے جا کر کے دنیا کا بھی اصول دیکھو، جب کوئی غش کھا کے گرتا ہے نا تو پانی کے چھینٹے ڈال کے، پانی کے چھینٹے مار کر کے ہوش میں آ جاتا ہے، غش سے بیدار کیا جاتا ہے۔ آزاداروں سوچو پانی تو تھا نہیں، کس مشکل سے دونوں کو بیدار کیا گیا ہوگا، کس مشکل سے دونوں کو غش سے فاقہ لایا گیا ہوگا۔ روایت کے جملے ہے کہ جب جناب قاسم کو تیار کیا تو امام حسین نے خود تیار کیا، کیسے؟ سر کے اوپر امامہ حسن رکھا، سر کے اوپر امام حسن رکھا، 13 سال کی عمر تھی۔ آزادار روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب قاسم کا گریبان چاکیا، امامے کے تحت العنق کو نکالا اور نکالنے کے بعد سینے کے اوپر ڈالا، خود اپنے ہاتھ سے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اتنے کمسن تھے کہ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ روایت کے جملے اس منظر کو ماں نے دیکھ لیا، آبادی آقا ایک سوال پوچھو، کہا ہاں ام فرح پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ کہ آقا یہ بتائیے ابھی تک جتنے بھی گئے ہیں کسی کے امامے کے تحت العنق کو آپ نے باہر نہیں نکالا، کسی کے گریبان کو چاک نہیں کیا، آپ نے میرے قاسم کے گریبان کو چاک کیوں کیا، امامے کے تحت العنق کو باہر کیوں نکالا؟ آواز بھی ام فرح تمہیں پتا ہے یہ عرب کے اندر یتیمی کی نشانی ہے، یہ عرب کے اندر یتیمی کی نشانی ہے۔ میں نے امامے کا تحت العنق اس لیے نکال دیا ہے، گریبان اس لیے چاک کر دیا تاکہ اشقیا اسے یتیم سمجھ کر اس کے اوپر رہن کھائیں۔ لیکن آزاداروں حسین کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم پہنچے ہیں نا تو ایک مطلب میدان مقتل پہنچنے کے بعد آزاد شامی کے ساتھ ساتھ 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ ایک مرتبہ عاشقیہ نے دیکھا کہ حسن کا لال اس انداز سے جنگ کرا، کہا گھیر کر کے حملہ کرو۔ ایک مرتبہ تیر چلنے لگے، نیزے مارے جانے لگے، تیر چلنے لگے۔ ایک مرتبہ قاسم جو مولا کی نشانی تھا ایک مرتبہ سیدھے فرح سے زمین پر آیا، جیسے ہی آیا آواز یا ماں نکلی، اے چچا جان ارے میری مدد کو۔ روایت کے جملے ہیں ادھر سے حسن چلے، ادھر سے حسین چلے اور ادھر سے عباس چلے۔ جب دو شیروں کو آتا ہوا دیکھا نا، ایک مرتبہ قاسم جو نیچے تھے ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، بیچ میں قاسم، گھوڑے کی ٹانگیں پڑتی تھی، ایک ہی سینے سے آواز آتی تھی چچا جان جلدی، اے چچا جان جلدی، اے چچا جان جلدی۔ آزاداروں قیامت کا منظر ہے۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب حسین پہنچے ہیں اس وقت پہنچے جب قاسم زندگی میں پامال ہو گیا، جب قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ حسین نے اپنے آبا کو بچھایا، ایک جملہ کہے میرے لال مجھے معاف کر دو میں تمہاری مدد نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ قاسم کے لاشے کے ٹکڑے کو اکٹھا کیا، آبا میں رکھا اور گٹھری کو باندھا، پشت کے اوپر رکھا، خیمے کے دروازے پر آئے، ام فروا تیرا بیٹا آ گیا، ام فروا تیرا بیٹا آ گیا۔ روایت کے جملے سنو کے دو، جیسے ام فروا خیمے سے باہر آئی ہیں، ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب لاشا نہ نظر آیا دعوت یہ آقا ارے میرے لاشا کہاں ہے، میرے قاسم کا جنازہ کہاں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے پشت سے گٹھری کو اتارا، گٹھری کو کھول کر کے اب جو لاشے کے ٹکڑوں کو
گیا اے میرے لال یہ غریب ماں نے تیرا جنازہ بھی نہ دیکھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. ہمارے اشکیزہ کو مال زہرہ میں جگہ عطا فرما. ہمارے اشکیزہ کو ہمارے شفاعت کی نجات اور ضمانت بنا. میرے معبود تمام عزادار امام حسین، تمام محبان جناب قاسم، جناب قاسم کے عزاداروں کی تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو تمام اتباعت علیہ اور حج بیت اللہ اعزاز نصیب فرما. جو مانو سب کو شفاعت کلی عطا فرما. ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. تمام محبان امام حسین، تمام عزادار امام حسین کو تمام آفت ارضی و سماوی اور خاص طور سے وبائی مرض تحفظ عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے دور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے جوان انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.